اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون جیوگرافی چپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 2۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دریا کے متعلق اصلاحات اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے دریا کا عمل، یعنی وہ کون کون سے کام ہے جو دریا سر انجام دیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دریا 3 قسم کے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عملی کٹاؤ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایروجن۔ نمبر 2 ہے عملی انتقال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن۔ اور 3 نمبر ہے عملی تہنشینی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیپازیشن۔ آج کے لیکچر میں ہم ایروجنل ورک آف رائیور پڑھیں گے، اور یہ جو باقی 2 ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ دریا زمین کی سطح پر تبدیلی والے عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے، یعنی دریا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین کی سطح پر جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، تو یہ مختلف چیزیں اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے دریا کا عملی کٹاؤ، یعنی ایروجنل ورک آف رائیور۔ یہ ایروجنل ورک آف رائیور یا عملی کٹاؤ یہ مختلف طریقوں سے دریا سر انجام دیتا ہے، جس میں سے نمبر 1 ہے کورید یا رگڑ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کوروجن۔ کورید یا رگڑ یہ کیا ہے اور یہ کس طرح دریا سر انجام دیتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سطح زمین پر تبدیلی لانے والے عوامل میں سے دریا ایک طاقتور عامل ہے۔ جب پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو جو چیزیں زمین کی سطح کے اوپر ہوتی ہیں یہ دریا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایروجنل ورک جو ہے تو ہم پہلے یہ جانیں گے کہ ایروجن کیا ہے۔ ایروجن بنیادی طور پر سطح زمین کا جو اوپر حصہ ہے یہ جب پانی کی وجہ سے یا کسی اور عامل کی وجہ سے یہ کٹ جاتا ہے اور یہ خراب ہو جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ایروجن۔ اب یہ کورید یا رگڑ کروجن یہ کس طرح سر انجام دیتا ہے؟ یہ راستے جس میں سے پانی بہہ جاتا ہے یہ عمودی طور پر بھی اور افقی طور پر بھی یہ پانی اپنے ساتھ چیزیں لے جاتا ہے۔ یہ مواد جو دریا اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے یہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر ریت، مٹی، بجری اور پتھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایروجن کا جو عمل ہے یہ مختلف چیزوں پر انحصار کرتا ہے، جس میں سے نمبر 1 ہے ڈھلان۔ دریا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اگر ڈھلان زیادہ ہو مطلب یہ کروجن زیادہ کرے گا، اور اگر ڈھلان کم ہو تو یہ کروجن یہ کم ہوگا اور یہ سلو ہوگا۔ دوسری چیز جن میں کروجن ہوتا ہے وہ ہے پانی کی رفتار۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کی رفتار زیادہ ہو تو یہ کروجن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر پانی کی رفتار کم ہو تو یہ کروجن بھی کم ہوتا ہے۔ 3 نمبر ہے چٹانوں کی ساخت۔ چٹانوں کی ساخت کا مطلب یہ ہے کہ اگر چٹان سخت ہو
تو پانی جب بہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے نہیں جاتا، اور یہ چٹان اگر کمزور ہو تو پانی جب اس سے ٹکراتا ہے تو وہ ایروڈ ہو جاتا ہے، اور اس ایروجن کے ساتھ جو چیزیں چٹانوں سے جدا ہوتے ہیں وہ پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دریا کا عملی کٹاؤ میں نمبر 2 ہے محلول۔ محلول کا مطلب یہ ہے کہ پانی اپنے اندر جو کچھ جذب کرتا ہے اور جو کچھ اس میں حل ہو جاتے ہیں اس سے محلول بن جاتا ہے۔ بعض چٹانیں کمزور ہوتی ہیں، پانی جب ان سے ٹکرا جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں، اور دریا کے پانی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں نمک اور چونے کا پتھر، یعنی یہ نمک اور چونے کا پتھر جب یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں تو پانی وہ اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ نمبر 3 دریا کے عملی کٹاؤ میں سے ہے پانی کی حرکی قوت کا عمل، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائیڈرالک ایکشن، یعنی پانی کی وہ قوت جس کے ذریعے دریا ٹھوس چٹانوں کے کمزور حصوں کو کاٹ کر بہا لے جاتا ہے۔ یعنی جو چٹانیں ہوتی ہے جب پانی ان سے ٹکرا جاتے ہیں اور وہ کمزور ہو تو وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں، اور وہ حصے جو چٹانوں سے جدا ہو جاتے ہیں پانی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اس لے جانے کی جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں پانی کی حرکی قوت کا عمل، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہائیڈرالک ایکشن۔ دریا کی عملی کٹاؤ جو 4 نمبر ہے وہ ہے عملی گساؤ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایٹریشن، یعنی پانی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جن میں چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں، بڑے پتھر بھی ہوتے ہیں، ریت بھی ہوتے ہیں اور بجری بھی ہوتے ہیں۔ جب پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اس پانی میں چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں اور بڑے پتھر بھی ہوتے ہیں، تو یہ پتھر اس لے جانے کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لے جاتے ہیں پانی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور اس ٹکراؤ کو ہم کہتے ہیں عملی گساؤ یا کہتے ہیں ایٹریشن۔ سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ پتھروں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے عمل کو ایٹریشن کہتے ہیں۔ اس ایٹریشن یا عملی گساؤ کے دوران جو پتھر بڑے ہوتے ہیں وہ توڑ پھوڑ کے عمل کی وجہ سے چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ پتھر ہو اور یہ بڑے ہو تو یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس ٹکراؤ کے دوران جب وہ ٹکرا جاتے ہیں تو یہ چھوٹے پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس تبدیلی کے دوران یہ پتھروں کے جو کنارے ہوتے ہیں یہ بے قاعدہ ہوتے ہیں، تو وہ مزید ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا ہو کر یہ جو اس کے جو سرے ہوتے ہیں یہ بالکل گول ہو جاتے ہیں اور یہ گول پتھروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو سادہ الفاظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دریا کا عمل 3 طریقوں سے ہو جاتا ہے، ایک ہے عملی کٹاؤ، ایک ہے عملی انتقال، ایک ہے عملی تہنشینی، ایروجن، ٹرانسپورٹیشن، ڈیپوزیشن۔ ایروجن کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ ایروجن دریا کے پانی جو ایروجن کرتا ہے وہ 4 طریقوں سے کرتا ہے، ایروجن، کروجن، سالوشن، ہائیڈرالک ایکشن اینڈ ایٹریشن، کورید، محلول، پانی کی حرکی قوت کا عمل اور عملی گساؤ۔ یہ جو باقی 2 رہ گئے اس کو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔